بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جابر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ حج کی فرضیت کے سلسلے میں حج کس پر فرض ہے اور حج کے کیا فضائل ہیں، اور حج کی استطاعت رکھنے والا اگر حج نہیں کرے گا تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وعید کیا ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر گزشتہ جمعہ میں آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دونوں کو سامنے رکھا گیا کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو کوئی وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج تک جا کر، مکۃ المکرمہ تک جا کر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جس میں وعید بیان کی گئی کہ من لم یمنعہ عن الحج، کہ کسی آدمی کو حج کے لیے نہیں روکا، حاجت ظاہرۃ، کوئی ظاہری حاجت اس کو نہیں روکی، یا سلطان جابر، یا پھر ظالم بادشاہ نے بھی اس کو نہیں روکا۔ اس کے بعد فرمایا او مرض حابس، یا ایسی بیماری جو اس کو جانے سے روکتی ہو، ایسی بیماری بھی نہیں، ایسا ظالم بادشاہ بھی نہیں، ظاہری حاجت بھی نہیں، فماتا ولم یحج، اور حج کیے بغیر وہ مر گیا، وہ انتقال کر گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے اختیار ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی جو آدمی استطاعت رکھتا ہو حج کی پھر بھی حج نہ کرے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو اتنی بڑی وعید سنا رہے ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ ان تمام باتوں کا ذکر آ چکا ہے، تو اس جمعہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حج کے فوائد کو بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حج کی فرضیت کے پیچھے کیا حکمت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی حج کو جو بندوں پر فرض کیا ہے، جو کہ مجاہدہ ہے، جس میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکالیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں آدمی کے
عقل کے موافق کچھ اعمال کو انجام دینا پڑتا ہے، اس میں صبر اور تحمل کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر بھوک کی، پیاس کی شدت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، قرآن میں ارشاد فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ لوگ حج کر جا کر دیکھے کہ حج میں کیا فائدہ ہے، حج میں کیا فائدے چھپے ہوئے ہیں، حج میں اللہ نے کیا برکتیں رکھی ہے، کیا نورانیت رکھی ہے، یہ تمام چیزوں کو جاننے کے لیے اللہ نے حج کو فرض کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، آدمی اپنے کاروبار میں مشغول ہے، اپنے کام کاج میں مشغول ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مشغول ہے، اپنی ڈیوٹی، اپنے کاروبار، اپنی تجارت کے ساتھ مشغول ہے، اپنے گاؤں، اپنے قبیلے میں موجود ہے، پھر بھی آدمی کو وہاں تک جانے کے لیے ابھارنے والی چیز کیا ہے؟ کہ آدمی لاکھوں کے پیسے خرچ کر اپنے ملک سے دوسرے ملک کو جا رہا ہے۔ اب تو سفر آسان ہو گیا، پچھلے زمانے میں 4 مہینے جانے کے لیے، 4 مہینے آنے کے لیے اور وہاں پر کچھ مہینے رہنے کے لیے تقریباً سال حج کے لیے گزر جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر تک جانے کے لیے ان دشواریوں کے سامنے کرنے پر کون سی چیز ابھار رہی ہے کہ آدمی لاکھوں کے پیسے خرچ کر مہینوں کا وقت لے کر وہاں تک جا رہا ہے؟ تو یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بندے کو ان تمام مشاغل کے باوجود، ان تمام مشاغل کے ساتھ اتنے پیسوں کو خرچہ کر اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر جانے کی وجہ وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے، کہ اللہ کی محبت آدمی کو ابھار رہی ہے کہ مجھے اللہ نے جو مال دیا ہے، اللہ نے مجھے جو جوانی دی ہے، اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے جو قوت دی ہے، اس قوت کو، اس طاقت کو، اس استطاعت کو اور اللہ کا دیا ہوا مال کو لے کر میں اللہ کے گھر کو حاضری دوں۔ یہ چیز اللہ کی محبت، اللہ سے کرنے والا آدمی جو عشق ہے، اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت اس کو ابھار رہی ہے وہاں تک جانے کے لیے۔ ان تمام مشکلوں میں، ان تمام دشواریوں میں اللہ کی محبت اس کو وہاں تک پہنچا رہی ہے۔ تو بندہ وہاں تک جاتا ہے، جانے کی تیاریاں کرتا ہے، آدمی یہاں سے نکلتا ہے۔ تو آدمی نکلنے کے بعد آدمی جب میقات آتا ہے، میقات میں بغیر احرام کے جانے کی اجازت نہیں۔ ہم لوگ جب ہندوستان سے نکلتے ہیں تو ہمارے لیے جو میقات کی جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعین کیا ہے وہ یلملم ہے، جہاں پر آدمی کو بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اب آدمی کو وہاں پر احرام باندھنا پڑے گا۔ اب وہاں پر یہ حکم جاری ہوگا کہ اب سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، اب گالیاں نہیں دے سکتا۔ ایسے تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ حرام ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو احرام کی حالت میں حرام ہے، کہ وہاں جا کر شکار نہیں کر سکتا، وہاں جا کر خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، اپنے بالوں میں زیادہ کنگھی وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا، یا اپنے جسم میں کسی وجہ سے بدبو آنے لگی تو خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ یہ تمام چیزیں اس پر عائد ہو رہی ہیں۔ اب بندہ دل و جان سے اس کو قبول کر لیتا ہے اور 2 چادریں پہن کر اپنے سفر کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے شہر میں، یعنی جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس شہر میں پہنچتا ہے تو ہر آدمی کی تمنا، ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کب میں اللہ کے بیت اللہ کو میں دیکھوں اور وہاں جا کر میں اس کی زیارت کروں۔ جیسے ہی کعبۃ اللہ کے پاس جاتا ہے، پہلی نگاہ اس پر پڑتی ہے تو آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی میں اپنے گھر کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا۔ اب آدمی وہاں جاتا ہے اور جانے کے بعد سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ طواف ہے۔ بندہ 2 چادریں پہن کر طواف کر رہا ہے، 7 چکر لگا رہا ہے۔ اللہ نے یہ اعلان کیا اگر تم دنیا میں کسی کا چکر کر سکتے ہو، طواف کر سکتے ہو، تو وہ صرف میرا گھر ہے۔ بیت معمور کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل بیت اللہ کو رکھا ہے۔ یہاں کا طواف ایسا ہی کیا جائے گا جیسے کہ بیت معمور کا طواف اوپر فرشتے کر رہے ہیں۔
تو یہاں طواف کرے گا آدمی 7 چکر لگائے گا، اللہ کی محبت میں گھوم رہا ہے، حجر اسود سے حجر اسود تک 1 چکر، ایسے 7 چکر آدمی لگا رہا ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کا طواف کرنا جائز نہیں، دنیا میں کسی چیز کو بوسہ لینا جائز نہیں سوائے بیت اللہ کے، یعنی کسی گھر کا بوسہ لینا جائز نہیں لیکن وہاں بوسہ لینا جائز، حجر اسود کا بوسہ لینا جائز، اور وہاں پر کعبۃ اللہ کو جا کر چمٹ کر دعا کرنا جائز، وہاں کا طواف کرنا جائز۔ اب جیسے ہی طواف سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں طواف کرتا ہے، اب وہاں پر اللہ نے کہا جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ نے اعلان کیا وَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اللہ نے اعلان کیا جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ فحش بات نہ کرے، وہ گناہ کی بات نہ کرے، وہ جھگڑے کی بات نہ کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ فحش بات کرے، نہ گناہ کی بات کرے، اب اس کا حج مقبول ہوگا۔ یہ باتیں ولا رفس ولا فسوق ولا جدال، یہ جو 3 چیزوں کو اللہ خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس کا امتحان ہر حاجی کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کا امتحان ہوتا ہے، وہاں پر جانے کے بعد آدمی کو فحش باتوں سے بچنا پڑتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں وہاں ہوتی ہیں تو آدمی گزرتا ہے، اب گزرنے کے بعد اللہ نے کہا ولا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ پوری زندگی میں بھی حرام ہے اور خاص طور پر حج میں اور حرام ہے۔ جو آدمی وہاں جا کر بھی یہ کام کرے گا تو وہ آدمی پھر زندگی میں بھی ان چیزوں سے نہیں بچ پائے گا۔ اب وہاں حج کرنے کے بعد، طواف کر لینے کے بعد، وہاں قریب میں مقام ابراہیم موجود ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر بیت اللہ کی تعمیر کیے تھے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر بیت اللہ کی بنیاد رکھ رہے تھے تو اس کا ذکر کیا۔ وہاں پر مقام ابراہیم موجود ہے، اس کے قریب میں 2 رکعت طواف کی 2 رکعت نمازیں پڑھتا ہے، 2 گانا نماز ادا کرتا ہے جو کہ واجب ہے، جو کہ بندہ کے زندگی میں سب سے افضل عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ اس نماز کو وہاں بندہ 2 رکعت ادا کرتا ہے ہر طواف کے بعد۔ اب وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر اب بندے کو حکم ہے کہ تم جا کر سعی کرو، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طریقے سے 7 چکر آدمی لگاتا ہے، اور وہ قربانی یاد کرتا ہے کہ جس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی دی تھی، اور بندہ آج حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی کی ادا کو ادا کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے اللہ کے داعی، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے لیے، اپنے چہیتے کے لیے، اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے جیسی قربانی دی تھی، ویسے ہی میں بھی دین کے لیے سعی کروں گا، دین کے لیے محنت کروں گا، دین کے لیے کوشش کروں گا۔ یہ سعی سے ملنے والا سبق ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام تو اپنے بیٹے کے لیے پانی کے لیے سعی کیے تھے، وہاں کوشش کیے تھے، محنت کیے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ حکم جاری کر دیے کہ قیامت تک آنے والے حاجی، قیامت تک آنے والے عمرہ کرنے والے لوگوں، کان کھول کر سن لو، جب تک تم میرے حاجرہ علیہ السلام کی اس ادا کو پورا نہیں کرو گے، صفا مروہ کی سعی نہیں کرو گے، 7 چکر نہیں لگاؤ گے، اس وقت تک تمہارا حج نامکمل ہے، تمہارا عمرہ نامکمل ہے۔ ان کی اداؤں کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ ہر حاجی اور ہر معتمر پر اس حکم کو لاگو کر دیا، لازم کر دیا۔ تو معتمر اور حاجی وہاں پر اس سعی کو انجام دے کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے قربانی دیے تھے، سعی کیے تھے، میں بھی دین کے لیے، اللہ کے نبی کے دین کے لیے، تیرے دین کے لیے میں بھی سعی کروں گا، میں بھی کوشش کروں گا، میں بھی محنت کروں گا۔ یہ سعی سے ملنے والا سبق ہے۔ اب جیسے ہی سعی سے فارغ ہو جاتا ہے حاجی، اب اس کے بعد اب آدمی جب حج کے ایام آتے ہیں تو اس کے لیے عرفہ، مینا، مزدلفہ جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔
وہاں جا کر اتحاد. اب یہاں احرام باندھ کر بھی یہ حکم جاری ہوتا ہے, یہ سبق ملتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز رہا, یعنی ہر ایک آدمی ایک جگہ کھڑے ہو گئے ہیں. وہاں پر محمود جیسا بادشاہ بھی موجود ہے, وہاں ایاز جیسا غلام بھی موجود ہے, لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کون بادشاہ ہے اور کون غلام ہے. یہ پہچاننے کی مشکل ہے کہ کون بادشاہ ہے اور کون غلام ہے. اللہ نے ہر ایک کو 2 چادروں میں آنے کا حکم دیا. تو اب یہاں تو پورے حاجی جاتے ہیں, اب وہاں عرفہ میں جمع ہوتے ہیں, مینا میں جمع ہوتے ہیں, مزدلفہ میں جمع ہوتے ہیں, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بارگاہ میں آئے ہیں. اور جب بیت اللہ میں حاضری ہوتی ہے تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بندہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے گھر میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں آ گیا ہوں, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں, تو ہی حقیقی معبود ہے, تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے, تو ہی مجھے یہاں تک بلایا ہے. میں گنہگار ہوں, میں تیری نعمتوں کو کھاتا رہا, میں تیری نعمتوں کو استعمال کرتا رہا, تیرے زمین سے, تیرے آسمان سے, تیرے پانی سے میں استعمال کرتا رہا اور تیری نافرمانی کرتا رہا. اے اللہ آج میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, میرے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما. بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے. اس دن شیطان اتنا روتا ہے, اتنا روتا ہے, اتنا افسوس کرتا ہے. حدیث پاک میں آیا اس دن شیطان کمزور ہو جاتا ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو اللہ بخش دیتے ہیں, اتنے لوگوں کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں. تو بندہ وہاں جا کر عرفہ میں, مزدلفہ میں, مینا میں یہ اللہ کے حکم کو ادا کرتا ہے, انجام دیتا ہے. اب اس کے بعد آدمی قربانی کرتا ہے. اب قربانی, بکرے کی قربانی جو آدمی وہاں پر جا کر ادا کرتا ہے, دم شکر جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں جا کر آدمی دم شکر ادا کرتا ہے, قربانی دیتا ہے. وہ قربانی ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی قربانی کو یاد دلاتی ہے کہ اے اللہ ہم تیرے نام پر یہاں بکرا قربان کر رہے ہیں, ایک حلال جانور کو قربان کر رہے ہیں. اے اللہ تیرے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل جو تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا تیری محبت میں. اے اللہ ایسی ہی قربانی انشاءاللہ. بندہ اعلان کرتا ہے کہ یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اے اللہ اگر دین کے خاطر میری قربانی پیش کرنے کی نوبت آئے گی تو میں بھی قربانی پیش کروں گا. یہ قربانی یہ سبق دے رہی ہے, یہ سعی ایک سبق دے رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں حاجی کے ساتھ پیش آنے والی چیزیں ہیں, حاجی کے ساتھ رہنے والی چیزیں ہیں کہ بندے کو ہمیشہ وہاں جانے کے بعد, اب بندہ جب حج کے ارکان کو ادا کرتا ہے, اللہ کے علاوہ, دین کے علاوہ, جنت کے علاوہ, جہنم کے علاوہ, نبی کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے سامنے نہیں ہوتی اگر حقیقی حاجی استحضار کے ساتھ حج کرے گا. اب اگر وہاں جا کر بھی کوئی آدمی گناہوں میں مبتلا ہو گیا, وہاں جا کر بھی حج کے ارکان کو ٹھیک سے ادا نہیں کیا, اور جو مقصد حاصل ہونا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا کہ آدمی کے اندر تقوی, پرہیزگاری, اللہ کی اطاعت, نبی کی اطاعت, فرما برداری آنی تھی, نہیں آئی. تو اس لیے شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب فضائل اعمال میں حضرت نے لکھا کہ جب حاجی حج کر آتا ہے تو حاجی کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا, اس کو پہچاننے کی ایک علامت کو حضرت نے بیان کیا. حضرت نے لکھا ہے کہ جب حاجی حج کو جا کر آتا ہے تو اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا, اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ حج کو جا کر آنے کے بعد اس کی زندگی پہلے, حج کو جانے سے پہلے جو زندگی تھی, حج کو جا کر آنے کے بعد جو زندگی تھی, دونوں زندگیوں کا معائنہ کر دیکھو, موازنہ کر دیکھو. اگر پہلی والی زندگی, حج کو جانے سے پہلی والی زندگی سے بڑھ کر حج کو جا کر آنے کے بعد کی زندگی بن گئی, سور گئی, اچھی ہو گئی, بہتر ہو گئی, افضل ہو گئی, تو سمجھو کہ اس کا حج قبول ہو گیا.
حج کو جانے سے پہلے جھوٹ بولا کرتا تھا، حج کو جانے سے پہلے دھوکہ دیا کرتا تھا، حج کو جانے سے پہلے رشوت لیا کرتا تھا، حج کو جانے سے پہلے گالیاں دیا کرتا تھا، حج کو جا کر آنے کے بعد ایک ایک کر کے پورے گناہوں کو چھوڑ دیا، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ غالباً یہ تمام چیزیں غلبے کے طور پر ہوتی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا حج قبول ہو گیا، اس لیے کہ اس کی زندگی بن گئی۔ حج کو جانے سے پہلے کی زندگی کے مقابلے میں حج کو جا کر آنے کے بعد کی زندگی بن گئی، سنور گئی، بہتر ہو گئی، افضل ہو گئی، اس کا حج قبول ہو گیا۔ یہ حج قبول ہونے کی پہلی علامت ہے کہ بندے کا حج قبول ہو گیا ہے، بندے کا حج قبول ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد بندہ اللہ کے یاد میں طواف وغیرہ سب فارغ ہونے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو نکال کر اس کا حلق کر کر یا قصر کر کر بندہ اللہ کے سامنے ان تمام چیزوں سے اب وہ حلال ہو جاتا ہے، جو چیزیں اس پر پابندی تھی وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس طریقے سے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ بندے، دنیا میں جو احکامات میں تجھے دیا ہوں، دنیا میں جو احکامات اور جو پابندیاں، جو شرائط، جو اصول، جو قواعد اسلام کے میں نے تجھ پر لاگو کیا ہے وہ وقتی طور پر ہیں۔ جیسا ایک حاجی، ایک معتمر اپنے بالوں کو نکالنے کے بعد ان تمام پابندیوں سے حلال ہو جاتا ہے، ان تمام رکاوٹوں سے حلال ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایک اللہ تبارک و تعالی زندگی میں جو چیزیں رکھی ہے کہ سود نہیں کھانا، شراب نہیں پینا، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں موت تک ہیں۔ جیسے حلال کرنے کے بعد اپنے سر کے بال نکالنے کے بعد حاجی اور معتمر تمام چیزوں سے حلال ہو جاتا ہے، اب تمام چیزیں کر سکتا ہے۔ جیسے خوشبو لگانا جائز ہو جاتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہو جاتا ہے، شکار کرنا جائز ہو جاتا ہے، ایسے ہی بندے کو موت تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا پابند بنایا ہے۔ موت کے بعد تمام چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس کے لیے وہاں پر شراب رکھا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں ریشم کا کپڑا رکھا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں پر سونا چاندی رکھا ہے، اللہ وہاں پر اس کے لیے عورتیں رکھا ہے۔ یہ تمام چیزوں کی پابندی موت تک ہے۔ جیسے حاجی اس سے حلال ہو گیا، ایسے ہی بندہ اپنے موت کے بعد تمام چیزوں سے حلال ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس حج کے اندر یہ تمام چیزوں کا سبق دیا جا رہا ہے کہ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم کی پابندی کرو، اس حکم کو مانو اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرو۔ جو طاقت رکھتا ہے آدمی وہاں تک جانے کی، اس کو ضروری ہے کہ وہاں تک جائے۔ اور یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے انعام سنایا، تحفہ سنایا، اس کے لیے ایک پرائز سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کیا اسے بندے کو اللہ تعالی حج جس کا مقبول ہو گیا، جس کا حج قبول ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مقبول حج کے بدلے میں جنت کا بدلہ دے رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت ملے گی، اس کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری جگہ فرمایا من حج فلا يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب حاجی حج سے واپس ہوتا ہے، حج کے ارکان مکمل کر کر واپس آتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حاجی ایسے لوٹ رہا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ جیسے پیدا ہوئے بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ جھوٹ کا گناہ، نہ اس پر بدنگاہی کا گناہ، نہ اس کے اوپر نہ اس پر سود کا گناہ، نہ اس پر نماز چھوڑنے کا گناہ، نافرمانی کا گناہ، کوئی گناہ اس پر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک حاجی جب لوٹتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا رجع کیوم ولدته امه، اس کی ماں نے اس کو جیسے جنا تھا ویسا وہ لوٹتا ہے۔ تو شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں صحیح فرمایا حاجی حج سے آنے کے بعد اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا ہم ایسے پہچان سکتے ہیں کہ اس کی زندگی حج کو جانے سے پہلے کی زندگی سے بہتر ہو جائے۔ حج کو جانے سے پہلے جو گناہ کرتا تھا وہ گناہ حج کو جا کر آنے کے بعد پورے طور پر چھوڑ دے۔
حج کو جانے سے پہلے نمازیں چھوڑ رہا تھا، حج کو جا کر آنے کے بعد بھی نمازیں چھوڑ رہا ہے۔ حج کو جانے سے پہلے جو گناہوں میں مبتلا تھا، جھوٹ بولتا تھا، دھوکہ دیتا تھا، رشوت لیتا تھا، حج کو جا کر آنے کے بعد بھی ان گناہوں میں مبتلا ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ لیکن وہی حاجی حج سے آنے کے بعد اس کی زندگی بن گئی، نمازوں کی پابندی آ گئی، جھوٹ سے اجتناب کر رہا ہے، سود سے بچ رہا ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے، تو سمجھو کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ تو ایسے ہی حج میں کئی سارے اسباق ہے، کئی سارے فوائد ہے، ایک ایک سبق کو بتاتے چلا گیا ہوں میں کہ احرام باندھنے سے لے کر، اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر پھر حج سے واپس آنے تک۔ اب ایک آدمی حج کو نکلا، اب حج کو نکلنے کے بعد آخر میں ایک عمل کرتا ہے حاجی اور عمرے کو جانے والا بھی، اس کے بغیر عمرہ مکمل نہیں، اس کے بغیر حج مکمل نہیں۔ آدمی آخر میں کیا کرتا ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو نکالتا ہے۔ حاجی حج سے فارغ ہونے کے بعد، معتمر عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو نکالتا ہے۔ جیسے ہی سر کے بالوں کو نکالا تو اب اس کو سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز، خوشبو لگانا جائز، اپنے بیوی کے ساتھ خواہش پورا کرنا جائز۔ جو چیزیں احرام کی حالت میں حرام تھی وہ تمام چیزیں سر کے بال نکالنے کے بعد جائز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عمرہ کرنے والے معتمر کو اور حج کرنے والے حاجی کو یہ سبق دے رہے ہیں، یہ جو پابندیاں تھی، یہ جو تم کو روکا گیا تھا، خوشبو نہیں لگانا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا، شکار نہیں کرنا، بیوی کے قریب نہیں جانا، یہ ایک حد تک تھی، ایک ٹائم تک تھا۔ جیسے ہی سر کے بال نکالا پورے چیزیں جائز ہو گئیں۔ ایسے ہی اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے یہ سبق دے رہا ہے، اسلام کی جو پابندیاں ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، رشوت نہیں لینا، نماز نہیں چھوڑنا، یہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ جتنے گناہوں سے اللہ روکا ہے یہ موت تک ہے۔ موت آنے کے بعد یہ تمام چیزیں اللہ خود تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ شراب دنیا میں نہیں پینا، موت تک، موت کے بعد شراب دی جائے گی۔ ریشم کا لباس نہیں پہننا، موت تک، موت کے بعد آپ لوگوں کو ریشم کا لباس بھی دیا جائے گا۔ سونا نہیں پہننا، موت تک، موت کے بعد آپ لوگوں کو سونا بھی دیا جائے گا۔ موت تک کے لیے زنا سے بچنا ہے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آنکھوں والے حوریں جنت میں رکھا ہے۔ تو معتمر ان چیزوں سے بچتا ہے سر کے بال نکالنے تک، حاجی ان چیزوں سے بچتا ہے سر کے بال نکالنے تک۔ ایسے ہی اللہ کے قوانین کی اتباع کرنا ہے موت تک۔ موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ جتنے چیزیں حرام ہیں یہ تمام چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تمام چیزیں۔ شراب کی ندی اس کو دے دیتے ہیں، دودھ کی نہر اس کو دے دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے معتمر کو، حاجی کو ایک حد تک روکا ہے چیزوں سے۔ بیوی کے جیسے نماز میں ہے، آپ نماز میں بھی دیکھیے آدمی جیسے ہی اللہ اکبر کہاں، بات کرنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، سلام کا جواب دینا حرام، ایک حد تک۔ کب تک؟ السلام علیکم ورحمت اللہ بولنے تک۔ اب اس کے بعد تمام چیزیں حلال۔ ایسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بندے میں دنیا میں تیری زندگی میں جن چیزوں کو حرام کیا ہوں، شراب نہیں پینا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، یہ موت تک ہے۔ جیسے ہی موت آ جائے گی یہ تمام چیزیں تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ حج سے ملنے والے اسباق ہے۔ اب ذی الحجہ رمضان کے بعد حج کے بارے میں بیان کیا جائے گا، حج کے بیانات کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جب حج کا زمانہ آئے گا اس وقت تک وہ بیان سب بھول جائیں گے۔ حج کس پر فرض ہے، گزشتہ جمعہ پوری چیزیں تفصیل سے بیان کی گئی کہ حج کس پر فرض ہے، فرض ہونے کے بعد نہ جانے پر کیا وعیدیں ہیں، اللہ کے نبی نے کیا سنایا ہے۔ تو اب فضائل بیان کیے گئے۔ مسائل اور فضائل دونوں جب ملتے ہیں تو عمل پورا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں جن پر حج فرض ہو گیا 4 تاریخ سے 20 تاریخ تک کا اب ڈیٹ دی گئی ہے، تو اس میں جو لوگ استطاعت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اپنے خواہشات کو پیچھے کرے، صرف ایک کام پر حج کو روک سکتے ہیں، صرف ایک کام پر، دوسرے تقاضوں پر حج کو روکنا جائز نہیں ہے۔ جس پر حج فرض ہو گیا نہ وہ گھر بنانا ہے اس لیے حج کو روک سکتا ہے، نہ بیٹی کی نکاح کرنے کے لیے حج کو روک سکتا ہے، نہ کسی اور کام کے لیے حج کو روک سکتا ہے، نہ کسی اور خواہش کے لیے حج کو روک سکتا ہے۔ صرف اور صرف جو آدمی قرض دار ہو وہ آدمی حج کو نہیں جا سکتا۔ یعنی میرے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے اور میرے اوپر قرضہ ہے،
تو قرضہ دینا ہے، حج کو نہیں جانا ہے۔ ہاں شادی کرنا ہے، دکان رکھنا ہے، گھر بنانا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر حج کو جا سکتا ہے آدمی، لیکن قرضہ ہونے کے باوجود حج کو جانا، یعنی قرضہ ادا کر کر بھی پیسے بچتے تو جا سکتے ہیں، لیکن قرضہ ادا کرنے کے برابر پیسے ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے تو قرض ادا کرے گا، حج کو نہیں جائے گا۔ قرضہ دینے کے بعد بھی پیسے بچ رہے تو یہ آدمی بھی حج کو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا وعید فرمائی ہے، من لم یحج، اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یمنعہ عن الحج، کسی آدمی کو کیا چیزیں نہیں روکی کہ اس کو ایک حاجت ظاہرۃ، کوئی حاجت نہیں تھی حج کو جانے سے، روکنے سے، اور پھر فرمایا اور سلطان جابر، یا پھر کوئی بادشاہ، جیسے کبھی کبھی حکومتوں سے رکاوٹ بن جاتی ہے، جیسے کورونا کا زمانہ آیا تھا، حکومت کے جانب سے حج پر پابندی لگا دی گئی تھی، ایسے ٹائم پر حج کو نہیں جائے گا تو اس پر کوئی عذر نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور تیسری چیز او مرض حابس، یا ایسی بیماری اس کو لائق ہو گئی کہ وہ حج کو نہیں جا سکتا، یہ تین چیزیں بھی نہ ہونے کے باوجود بھی فمات ولم یحج، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ہی مر گیا کہ وہ حج کیے بغیر مر گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کو اختیار ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اتنی بڑی وعید اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس لیے اعلانات ہیں، اللہ تعالیٰ موقع دیا ہے، پتہ نہیں جب میرا مال، میری جائیداد، میری پراپرٹی پر کب تک چلے گا، یہ میری سانسیں جب تک چل رہی ہیں، میری آنکھیں جب تک چل رہی ہیں، میری زبان جب تک چل رہی ہیں، میرے جسم میں جب تک خون گشت کر رہا ہے، جب تک میرے مال پر میرا چلے گا۔ جب آدمی کو سکرات کی حالت لگ جائے گی، جب خود آدمی اگر کہے گا میرا پورا مال اس مدرسے کے لیے ہے، میرا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اس کی بات کو کوئی نہیں مانیں گے، وہ مال اب دوسروں کا ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے احکام دیا ہے، احکام پر چلنے سے پہلے احکام پر چلنے کی طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تو اس لیے اس کی نیت کرے، اور اس کو جو جانے کی طاقت رکھتے ہیں وہ جانے کا ارادہ کرے، اور جو لوگ جانے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن ارادہ نہیں ہے تو ان لوگوں کو ترغیب دے، اور ان لوگوں کے پاس علماء کو لے کر جائے، سمجھائے۔ ایک آدمی کو سمجھانے سے حج کا فریضہ ادا ہو جائے گا تو اس میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما لے۔